ایک مسلمان کو کس طرح انمول ستارہ بناتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کام کرنے کا فائدہ حاصل ہو۔ اگر ہم دنیاوی محنت کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ جو ہم دنیا کی محنت کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں اچھی رقم ملے، ہمیں اچھا بینیفٹ ہو، اچھا فائدہ ہو۔ اور اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس عبادت کرنے پر مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے پر مجھے حضور کا عشق نصیب ہو، مجھے حضور کی محبت نصیب ہو۔ تو یہ بندے کی سوچ ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی محنت کرے تو بھی اس کی سوچ ہے کہ اس کو فائدہ حاصل ہو، اس کے ثمرات حاصل ہو، اس کے پھل حاصل ہو۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے تو بھی اس کی نیت ہے کہ اس کو اس کا پھل ملے، اس کا نتیجہ ملے، اس کا فائدہ ملے، اللہ کی طرف سے جزائے خیر ملے، کثیر نعمتیں ملے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ اے رب اس نماز کو قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ عبادت کرتا ہے تو یہی سوچ ہوتی ہے کہ کاش اس عبادت کے ذریعے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا اور زیادہ سے زیادہ فائدے کمانے کا انسان لالچی ہے۔ انسان لالچی ہے کہ اگر وہ دنیا کے کام کرے تو لالچ آئے گی کہ زیادہ فائدہ مل جائے، اور اگر وہ اللہ کی عبادت کرے تو لالچ آئے گی کہ زیادہ نیکیاں مل جائیں۔ سوچ بنے گی کہ جزا زیادہ ملے، تو زیادہ سے زیادہ کی طرف انسان کی فطرت بھاگتی ہے۔ انسان کو اگر اللہ جتنا عطا کر دے پھر بھی اس کے دل میں جو ضمیر ہے، انسان کے اندر جو فطرت ہے، وہ یہی تقاضا کرے گی کہ تھوڑا اور ہونا چاہیے، تھوڑا اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی جھولیوں میں دنیا کے خزانے بھر دے، پھر بھی یہ فطرت انسان کی یہ تقاضا کرے گی کہ نہیں، اس چیز کی کمی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے پیدل سوار ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سواری دے دی، پھر شیطان آئے گا اور فطرت تقاضا کرے گی کہ نہیں، یہ چھوٹی سواری ہے، بڑی سواری ہونی چاہیے تاکہ پوری فیملی سوار ہو سکے۔ اوپر جاؤ سارے۔ تو انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملے، زیادہ سے زیادہ ملے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر انسان کو ایک سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جائے تو اس کی فطرت یہ لالچ میں آئے گی کہ کاش ایک اور سونے کا پہاڑ مل جائے۔ تو یہ انسان کے اندر فطرت رکھی گئی ہے، ایک لالچ رکھی گئی ہے۔ تو اسی طرح انسان عبادتوں میں بھی نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ نیکیاں مل جائیں۔ تو اب زیادہ نیکیاں انسان کس طرح حاصل کرے، زیادہ نیکیاں کس طرح اس کو مل جائیں، یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں، اپنی حدیث پاک میں بیان فرما دیا۔ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ اس پہ گفتگو پہلے کسی جملے میں بھی ہو چکی، لیکن آج اس پہ مزید کچھ گفتگو کریں گے۔ اعمال کا دار و مدار آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی بنیاد وہ نیتیں ہیں، اعمال کی بیسک وہ نیت ہے۔ جو بیس ہوتی ہے، جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو انسان کی نیکیوں کی بیس گویا اس انسان کی نیت ہے۔ اس عمارت کی بنیاد وہ نیتیں ہیں جو انسان کرتا ہے، وہ اس کی نیتیں۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی،
مومن کی نیت اس مومن کے عمل کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ دو طریقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے کہ اے لوگوں، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم عبادت کر کے زیادہ نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، کام کر کے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ طریقہ ہے کہ اگر تم نے کسی کام سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت کر لی، اب سمجھیے گا نیت کی اہمیت کتنی ہے۔ نیت کی اہمیت کہ اگر تم نے کسی جائز کام سے پہلے ثواب کی نیت کر لی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ عبادتیں تو بہت سی ہیں۔ اب میں آپ کو مثالوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ نماز، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز عبادت ہے، لیکن اگر کسی نماز کے اندر سے نیت کو نکال دیا جائے تو 1000 سجدے کر لو، تمہاری اور میری نمازیں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ نماز کی 6 شرائط، ان شرائط میں سے ایک شرط ہے نیت۔ انسان کے دل میں نیت کا ہونا کہ وہ کتنی رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، کون سے وقت کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اگر اس عظیم عبادت کو بندہ ادا کرے لیکن اس کے اندر سے وہ نیت کو خارج کر دے، بغیر نیت کے اور بغیر ارادے کے وہ اپنے رب کے حضور ہزاروں لاکھ سجدے بھی کر لے، تو اللہ اس کی نمازوں کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس نے اس کے اندر سے نیت کو خارج کر دیا۔ یہ نیت کی اہمیت ہے عبادتوں کے اندر۔ تو جب ہی روزے کے اندر بھی نیت کو ضروری قرار دیا گیا، نماز کے اندر بھی نیت کو ضروری قرار دیا گیا کہ اگر نیت نہ پائی جائے تو نماز ہونا تو دور کی بات، انسان کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جب اسٹارٹ ہوتی ہے جب ساری شرائط مکمل ہو جائیں، اور اگر کسی نے نیت نہیں کی تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ میں آپ کو نیت کی اہمیت بتاتے جا رہا ہوں۔ تو اگر یہ نماز کوئی بندہ بغیر نیت کے پڑھ لے تو وہ نماز جو انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، وہ نماز جو مومن کی معراج ہے، وہ نماز جو تمہارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جسے تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے 5 کروایا، اگر اس عظیم عبادت کو بھی آپ اور میں بغیر نیت کے ادا کریں گے تو اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح بندہ روزے رکھتا رہے، دل میں نیت نہ کرے، دل میں ارادہ نہ کرے کہ میں فلاں تاریخ کا فرض روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اس نے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی۔ البتہ انسان جتنی عبادتیں کرتا رہے، نماز پڑھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے دے، روزہ رکھ لے، اگر دل میں ثواب کی نیت نہ ہوئی، اگر دل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہوئی، تو نہ تمہاری اور ہماری نمازیں قبول ہوں گی، نہ ہمارے روزے قبول ہوں گے، نہ ہمارے حج قبول ہوں گے، نہ ہماری زکوٰۃ خیرات قبول ہوگی، کیونکہ ان تمام عبادتوں کی بنیاد نیت ہے۔ جس نے نیت نہیں کی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب آ جاؤ نیت کی اہمیت کی طرف کہ نیت کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اس کو اس کی نیکی ملتی ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ کیوں اجر ملتا ہے؟ کیونکہ نماز اللہ کی عبادت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، اس کو اس روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کا حکم اللہ نے دیا۔ انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی اس کو نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا۔ تو یہ تو وہ کام ہو گئے کہ جن سے نیکیاں ملتی ہیں، اور نیکیاں اس وجہ سے ملتی ہیں کہ اسے اللہ نے عبادت قرار دیا۔ اب آ جاؤ عام کام کی طرف۔ ہم زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، ہم زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، غذا حاصل کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا کھانا کھانا کوئی عبادت ہے؟ جواب دیجیے۔
کھانا کھانا عبادت نہیں، عبادت نہیں۔ ہم اپنی نیند کو پورا کرنے کے لیے سوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ نیند کو پوری کرنے کے لیے سونا یہ کوئی عبادت ہے؟ نہیں۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ سونا یہ عبادت ہے، حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ سونا عبادت ہے، کہیں نہیں فرمایا کہ تم اگر سو جاؤ گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا اور اتنی نیکیاں ملیں گی۔ چلنا پھرنا، میں آپ کو نیت کی اہمیت بتا رہا ہوں، اور خدا کی قسم اگر یہ اہمیت آپ کے دل میں اتر گئی تو آپ اپنی زندگی میں ایسا انقلاب دیکھیں گے اور آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے، کیونکہ جس انسان کو نیت کی اہمیت پتہ ہوتی ہے تو وہ ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرتا ہے، اور نیت نہ کرنے کے نقصانات بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو چلنا پھرنا یہ کوئی عبادت نہیں، کھانا پینا یہ کوئی عبادت نہیں، سونا یہ کوئی عبادت نہیں، گفتگو کرنا یہ کوئی عبادت نہیں، بلکہ یہ سارے عام کام ہیں، مباح کام ہیں، جائز کام ہیں۔ اگر کھائیں گے تو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا، اگر سو جائیں گے تو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ یہ مباح کام جس کو کرنے کا نہ ثواب نہ گناہ، گفتگو کرنا چلنا پھرنا جائز، چلو گے تو نہ ثواب نہ گناہ، مرضی ضرورت کی بنا پہ یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے کہ نہ عبادت ہے نہ ان کو کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھو نیت یہ اپنا کتنا کردار رکھتی ہے اور اپنا کتنی اہمیت رکھتی ہے، کتنا مقام رکھتی ہے، کہ اگر یہی نیت جو اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر مال و دولت والے ہو جاؤ تو بیت اللہ کا حج کرو، یہ ساری عبادتیں ہیں، ان کو کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی مومن نمازیں پڑھتا رہے لیکن نیت نہ ہو تو نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا، اگر عبادتیں کرتا رہے نیت نہ ہو تو عبادتوں کا ثواب نہیں ملے گا، اگر سجدے کرتا رہے نیت نہ ہو تو سجدوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اسی طرح بندہ اگر ان جائز کاموں سے پہلے سونا یہ کوئی عبادت نہیں، نہ جائز اور نہ گناہ نہ ثواب، لیکن اگر انسان اسی سونے سے پہلے نیت کر لے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کے مطابق سوؤں گا تو اب اس کا ہر سانس عبادت میں بدل جائے گا۔ انسان کے لیے کھانا کھانا کوئی عبادت نہیں، کھائے گا تو نہ ثواب نہ گناہ، لیکن اگر انسان کھانا کھانے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کے مطابق ہر لقمہ پیٹ میں اتاروں گا تو اب ہر نوالہ اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ انسان کے لیے گفتگو کرنا کوئی عبادت کا کام نہیں، لیکن انسان بات کرنے سے پہلے نیت کر لے کہ مسلمان بھائی سے اپنے حضور کے طریقے کے مطابق بات کروں گا تو اب جتنی دیر گفتگو ہو رہی ہے اتنی دیر عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ نیت کی اہمیت کہ اگر نیت فرائض عبادتوں سے خارج کر دی جائے تو ان فرضوں کا بھی ثواب نہیں ملتا، اور اگر نیت صرف جائز کاموں میں بھی داخل کر دی جائے تو وہ جائز کام جو پہلے کچھ عبادت نہیں تھے لیکن نیت کی وجہ سے وہ عظیم عبادت بن جاتے ہیں، وہ عظیم عبادت بن جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم روز مرہ کے اتنے ایسے کام کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کاموں سے پہلے اچھی نیتیں شامل کر لیں تو ہمارا چلنا پھرنا عبادت میں شامل ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں صبح سے لے کر رات تک کی روٹین کا، کہ رات میں جو ہم سوتے ہیں یہ سونا عبادت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایسا فارمولا دے رہا ہوں ہمارے بزرگان دین کا کہ آپ اور میں چاہیں تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہر لمحہ عبادتوں میں گزار سکتے ہیں، ہر لمحہ۔ کوئی بولے کیسے؟ عبادت کا ثواب تو تب ہی ملے گا جب نماز پڑھی جائے، درود پڑھا جائے۔ ہم تو سو رہے ہیں، اب سوتے وقت کس طرح نیکیاں کمائی جائیں؟ ایسا کون سا طریقہ ہے کہ سوتے وقت ہر سانس پر انسان کو نیکی ملے؟ وہی اچھی نیت۔ جب ہم سوئیں تو صرف دل میں یہ ارادہ کر کے اگر کوئی بندہ سوتا ہے کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سوؤں گا، فجر میں اٹھنے کی کوشش کروں گا، صرف یہ 2-4 اچھی نیتیں کر لے تو
اس بندے کا سونا ساری رات عبادت میں شامل ہوتا رہے گا، ہر سانس کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملتی رہی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نیت کی اہمیت کتنی ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ نیت کا کردار کتنا ہے، کہ نیت کے ہی ذریعے عبادتوں کا ثواب بھی نہیں مل سکتا، اور نیت ہی ہے جس کے ذریعے عام کاموں کے ذریعے بھی عبادتوں کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے اسلام کے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی، اصل ان کا تلفظ بشر حافی ہے، اکثر لوگ بشر حافی کہتے ہیں، لیکن اصل جو اس کا تلفظ ہے اس لفظ کا وہ ہے بشر، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ کس طرح اللہ کے ولی بنے، کس طرح اتنے بڑے منصب پہ پہنچے، کس طرح اتنے بڑے منصب پہ پہنچے کہ جس راستے سے یہ بشر گزرتا تھا اس راستے پر جانور گندگی نہیں کیا کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ اللہ کے ولی گزرے کہ ولایت کے مرتبے کو حاصل کرنے کے بعد کبھی انہوں نے اپنے پاؤں میں چپلیں نہیں پہنی، بلکہ اللہ کی سرزمین پہ ساری زندگی جو گزرے وہ ننگے پیر ہی گزرتے ہوئے گزار دی، اور جانوروں کے اندر بھی اس اللہ کے ولی کا اتنا ادب تھا کہ جہاں سے وہ بشر گزر جائے وہاں پر جانور گندگی نہیں کیا کرتا تھا، بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ مقام اس بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسے ملا؟ سارا کردار ان اللہ کے ولی کی کہانی کے پیچھے نیت کا ہے، بولو سبحان اللہ۔ سارا کردار ان کے پیچھے نیت کا ہے۔ اب میں نے آپ کو حدیث پاک کے ذریعے نیت کی اہمیت بتا دی۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نیت کی اہمیت کتنی ہے، کہ اگر فرض عبادت سے پہلے بھی نیت نہ کی جائے تو اس نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا جو نماز مومن کی معراج ہے، نہیں ملے گا ثواب اگر آپ نے اور میں نے نیت نہیں کی۔ لیکن اسی طرح پازیٹیو وے میں دیکھا جائے تو اگر چلنے پھرنے سے پہلے بھی نیت کر لو کہ میں کسی مسلمان کو تکلیف دیے بغیر چلوں گا، پتھر کو ایک طرف کرتا ہوا چلوں گا، تو یہ چلنا پھرنا بھی تمہارے اور میرے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب آؤ کہ اس کا پریکٹیکل کس طرح ہوا۔ دین اسلام میں یہ مثال موجود ہے کہ وہ اللہ کے ولی جو پہلے کیا تھے، بعد میں یہ مقام کیسے ملا کہ جس راستے سے گزرتے وہاں پہ جانور گندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے بھی نیت کا کردار ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پہلے ایک شرابی تھے۔ کون تھے بولیے؟ شرابی۔ شرابیں پیا کرتے تھے، نشے میں دھت رہتے تھے، اور اس زمانے کے مشہور شرابیوں کی فہرست میں ان کا نام سر فہرست آتا تھا، سر فہرست آتا تھا۔ یہ بہت بڑے شرابی تھے وقت کے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ شراب کے نشے میں تھے اور اس شراب کے نشے میں دوبارہ شراب پینے جا رہے تھے۔ اتنے بڑے شرابی قسم کے آدمی کہ پہلے سے ہی شراب کا نشہ اور پھر مزید شراب کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو شراب کی مستی میں مست ہیں اور چل رہے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ سامنے سے کون گزر رہا ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ زمین پہ کیا پڑا ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کی کتنی عزت کرنی ہے، کس طرح چلنا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ شراب کی مستی میں مست شراب نوش کرتے جا رہے ہیں۔ تو چلتے چلتے چونکہ جو شرابی قسم کے آدمی ہوتے ہیں ان کا سر عموماً جھکا ہوا رہتا ہے، وہ زمین کی طرف دیکھتے کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے۔ تو وہ شرابی اپنے شراب کے نشے میں مست ہو کے جا رہا تھا، اس کی نگاہیں زمین کی طرف تھی، سر زمین کی طرف جھکا ہوا تھا۔ شراب خانے میں میں پینے جا رہا تھا، شراب پینے جا رہا تھا، زمین کی طرف دیکھتے دیکھتے جا رہا تھا۔ دیکھتا ہے کہ زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ شراب کے نشے میں مست ہے، شراب پینے جا رہا ہے، زمین کی طرف دیکھتا ہوا چل رہا ہے۔ اس شرابی کی نظر پڑی اس کاغذ کے ٹکڑے پر، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہے
اس نے بے حیائی کیوں نہیں کر لی؟ نظر پڑی تو بسم اللہ پہ کیوں پڑھی؟ کیونکہ رب کو یہ بتانا تھا کہ اے لوگوں، نیت کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شرابی بھی نیت کر کے کوئی نیکی کر لے تو ہم اسے بھی اپنا دوست بنا لیا کرتے ہیں۔ تو اس نشئی نے، اس شرابی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، چوما اور بلند جگہ پہ رکھ دیا، اس نیت سے کہ اس میں میرے رب کی تعریف لکھی ہے، میرے رب کی حمد لکھی ہے۔ زمانہ گزر گیا، برسوں گزر گئے، اللہ کی چوکھٹ پہ کبھی سجدہ نہیں کیا، مسجد کی طرف کبھی رخ نہیں کیا، لیکن صرف بسم اللہ کو اٹھایا اور نیت کے ساتھ، دیکھیے میں دوبارہ بول رہا ہوں، نیت کے ساتھ چوما کہ اللہ کا نام ہے، اور اوپر اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور واپس اللہ کی عبادت کی طرف نہیں گئے بلکہ نیکی کی، پھر واپس شراب کھانے کی طرف، پھر واپس میں پینے، پھر واپس نشہ کرنے چلے گئے۔ اسی رات اس زمانے کے جو بزرگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ کے خواب میں غیب سے آواز لگائی کہ اے بزرگ، اس فلاں شرابی کو جا کے اس شراب خانے میں یہ پیغام پہنچا دو کہ تو پہلے غفلت میں تھا، تو پہلے بہت بڑا شرابی تھا، تو پہلے میری عبادتوں سے دور تھا، تو پہلے میرے قرب سے دور تھا، لیکن سن، تو نے میری رضا کی خاطر صرف میرے نام کو چوم کے بلند جگہ پہ رکھا ہے، تو نے کوئی نمازیں ادا نہیں کی، تو نے کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو نے کوئی حج بیت اللہ نہیں کر لیا، تو نے کوئی مجھ سے معافی نہیں مانگ لی، بلکہ تو ابھی بھی شراب پی رہا ہے، لیکن جو تو نے میری رضا کی خاطر میرے نام کو چوم کے بلند جگہ پہ رکھا، مجھے تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے تیرے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور آ جاؤ میں نے تمہیں اپنا دوست بنا دیا اور تمہیں زمانے کا بشر حافی بنا دیا ہے۔ یہ فقط اللہ کی رضا کی نیت کی وجہ سے وہ ایک شرابی تھے جنہوں نے کوئی خاص عبادت نہیں کی، صرف ایک اچھی نیت نے اس زمانے کے مشہور شرابی کو بشر حافی بنایا، اور اس کے بعد وہ بشر حافی کبھی انہوں نے اپنے قدموں پہ چپلوں کو نہیں پہنا، کیونکہ انہیں ولایت ملی اسی حال میں تھی جب وہ شراب خانے سے باہر آئے، اور اللہ کے ولی نے انہیں پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم نے ہمارے نام کی قدر کی ہے، تو ہم نے تمہیں زمانے کا بشر حافی بنا دیا، ہم نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا۔ اس وقت وہ ننگے پیر تھے، تو انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ مجھے ولایت ننگے پیر ملی، بغیر چپلوں کے ملی ہے، خدا کی قسم زندگی گزار دوں گا، کبھی اپنے قدموں میں چپلوں کو نہیں پہنوں گا۔ وہ بشر حافی جہاں بھی جاتے تھے بغیر چپلوں کے سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے جانوروں کے دل میں بھی اس اللہ کے ولی کا ایسا عادت پیدا کر دیا کہ جس راستے سے وہ ولی گزرتا تھا اس راستے پہ جانور کبھی گندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک شرابی سے اللہ کے ولی کیسے بن گئے؟ اس کے پیچھے کوئی بڑی عبادتیں نہیں ہیں، کوئی بڑی معافی نہیں ہے رب سے، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج بیت اللہ نہیں کیا، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ صرف اللہ کے نام کو چوما، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے نام کو چوما۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اگر بندہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کر لے تو اللہ اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ بندے کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا۔ آپ اور میں بعض اوقات اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر گزرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم مسکراتے ہوئے مسلمانوں کی چھوٹی مدد کر دیتے ہیں، اور وہ مدد کرنا اس مسلمان کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اتنی بڑی نیکی کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم اچھی نیت نہیں کرتے۔ اگر آپ اور میں ہر جائز کام سے پہلے اچھی نیت کرنے والے بن جائیں تو خدا کی قسم ہم دیکھیں گے کہ ہماری اس لائف میں کس طرح سے چینجنگ آنا شروع ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آخر کے اندر مختصر بات اس حدیث پاک کی بھی کرنا چاہوں گا۔ یہ تو نیت کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کر دی، اب اس کو آپ نے ہر جگہ فکس کرنا ہے، چاہے وہ جائز کام ہو یا عبادت کا کام ہو، ناجائز کام کے علاوہ، چاہے اس میں ثواب ملتا ہو یا نہ ملتا ہو،
آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ سوچیں کہ کھانا کھانے کا تو ثواب ہی نہیں، تو یہ فارمولا یاد رکھیں کہ اگر جائز کام سے بھی پہلے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کوئی کر لے تو وہ جائز کام نہیں رہتا بلکہ اللہ کی عبادت بن جاتا ہے، اور ہر لقمے کا ثواب ملے گا اگر اچھی نیت کر لو گے۔ دوسری حدیث پاک میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اے لوگوں دو نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں، لیکن دو نعمتیں اس رب قدیر کی ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں سے غافل ہیں۔ نعمتانی مغبون، دو نعمتیں ہیں جن سے لوگ غافل ہیں، فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگوں میں سے۔ نمبر 1 الصحۃ، صحت، اور نمبر 2 الفراغ، فراغت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ، بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ان دو نعمتوں سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اچھی صحت دی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نے ہمیں فراغت دی، ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ زمانے کی طرف ذرا نظر گھما کے دیکھیں، آخر یہ تو جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ نظریں گھمائیں اور مشاہدہ کریں کہ آج دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے نام ہیں اور جتنے لوگ آج بڑے منصب پہ فائز ہیں، جتنے لوگ آج کامیاب و کامران ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ترقی عطا فرمائی، انہیں شہرت عطا فرمائی، انہیں مال و دولت عطا فرمایا، دنیا کا بھی بڑا منصب انہیں دیا اور اخروی بھی بڑا منصب انہیں عطا فرمایا۔ ان کی خاص وجہ کیا تھی؟ جب ان کی تاریخ پڑھو گے، ان کی زندگی پڑھو گے، تو ان کی دیگر انتھک محنتوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز تمہیں سر فہرست نظر آئے گی، وہ تھی ان کی وقت کی پابندی۔ کیا تھی؟ وقت کی پابندی۔ انہوں نے کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، جتنے بڑے بڑے آئے، چاہے وہ دنیاوی سطح کا ہو یا اللہ کا کوئی ولی ہو، جس کے پاس بڑا منصب ہے، کبھی اس نے اپنی زندگی میں وقت کو فضول کاموں میں نہیں گزارا، اپنے ہر وقت کو مقصد حاصل کرنے کے لیے لگا دیا، ہر وقت کو۔ ہمارے اسلاف کی طرف اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے اسلاف وقت کی پابندی کرنے والے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو آج کامیابیوں پر فائز ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں وقت کی قدر کی۔ آج ہم نے کچھ دنوں پہلے سنا امام حسین کی کرامات، امام حسین کی شان، امام حسین کا صبر۔ تو جس طرح وہ نبی کے نواسے کے پاس بغیر کسی کی مثل کے علاوہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ایسا صبر تھا اس نبی کے نواسے کے پاس، جہاں سب سے زیادہ بہادری تھی، جہاں جوان مردی تھی، وہیں ان کے پاس وقت کی پابندی بھی تھی۔ ایک انگریز ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ڈیوڈ، اس نے جب امام حسین کی سیرت کو پڑھا، امام حسین کے کریکٹر کو پڑھا، اس نے جب امام حسین کی ہسٹری کو پڑھا، لائف سٹائل کو پڑھا، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امام حسین وقت کے ایسے پابند تھے، وہ اپنے وقت کی ناقدری نہیں کیا کرتے تھے، کبھی انہوں نے اپنا وقت غلط جگہ پہ ضائع نہیں کیا۔ تو وہ ڈاکٹر ڈیوڈ لکھتا ہے کہ no one can be compared with امام حسین in punctuality, regularity and stability۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں نے دنیا کے بڑے بڑوں کو پڑھا، لیکن جب نبی کے نواسے کی سیرت کو پڑھا، نبی کے نواسے کی لائف سٹائل کو پڑھا، نبی کے نواسے کے کریکٹر کو پڑھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بہادری میں، ہمت میں، جوان مردی میں اور ریگولیرٹی، وقت کی پابندی میں نبی کے نواسے کے جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ نبی کے نواسے کے جیسا وقت کی پابندی میں نے کسی کو نہیں پایا، امام حسین جیسے۔ تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایسے نہیں کہ اپنے وقت کو ضائع کر کے آج بڑے بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی۔ دوسری چیز فراغت۔ آج دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو دولت بھی دی، شہرت بھی دی، آج ان کے اتنے کاروبار ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکال سکیں۔ اللہ نے انہیں دنیا کی مصروفیات میں ایسا الجھا کے رکھ دیا، اللہ نے انہیں دنیا کے ٹینشنوں میں
ایسا مصروف کر کے رکھ دیا کہ وہ چاہتے بھی ہے اللہ کی عبادت کی طرف آنا تو ان کے پاس وہ فارغ وقت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. آج ہمارے پاس فارغ وقت بھی ہے کہ ہم اپنے رب کا قرآن پڑھ سکیں. آج ہمارے پاس اچھی صحت بھی ہے کہ ہم اس صحت سے فائدہ اٹھا سکیں. آج ہمارے پاس وقت بھی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں, اپنے رب کی عبادتیں کر سکیں. اے لوگوں, وقت وہ نعمت ہے, وقت وہ نعمت ہے, فراغت وہ نعمت ہے کہ اس کی حسرت جنت میں بھی جنتیوں کو ہوگی. جنت میں جنتیوں کو نعمتیں مل رہی ہوں گی, لیکن اس کے باوجود بھی دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں. وہاں پہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ آسائشیں مہیا ہیں, وہاں پہ کسی قسم کا عذاب نہیں ہے. لیکن جنتیوں کو بھی ایک تکلیف ضرور ہوگی, وہ یہ تکلیف ہوگی کہ ہمیشہ ان کے دل میں وہ حسرت باقی رہے گی کہ کاش وہ لمحہ, وہ سیکنڈ, وہ منٹ, وہ گھنٹے اللہ کی عبادت کے بغیر جو گزار دیے, کاش وہ منٹ بھی, وہ لمحے بھی ہم اللہ کی یاد میں گزار دیتے. جنتیوں کو بھی ان لمحوں کی حسرت وہاں بھی رہے گی. تو یہ وقت اللہ کی وہ نعمت ہے, یہ صحت اللہ کی وہ نعمت ہے. آج ذرا مشاہدہ کرو اور اپنے بوڑھے والدین پہ نظر کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ والدین کہ جو سجدے کی لذت کو پانا چاہتے ہیں لیکن ان کی ہڈیاں, ان کے جوڑ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ زمین پہ پیشانی کو رکھ کے سجدوں کی لذتیں حاصل کر سکیں. وہ تڑپتے ہیں کاش جوانی کے سجدے نہ چھوڑتے, کاش ہم اپنی صحت کو برے کاموں میں نہ لگاتے, کاش اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہ کرتے. جب آپ اور میں اس مقام پہ پہنچیں گے کہ ہماری صحت اجازت نہیں دے گی کہ ہم پیشانی کو فرش پہ رکھ کے سجدوں کی لذت کو حاصل کر سکیں, تو معلوم ہوگا کہ اے رب کاش میں اپنی صحت کو اچھے کاموں میں لگا دیتا, کاش میں اپنی صحت کو فضول کاموں میں نہ لگاتا, کاش میں اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہ کرتا, تو آج بڑھاپے میں عبادتوں کی لذتیں حاصل کر رہا ہوتا. تو اپنے وقت کو اچھی جگہ لگاؤ, اپنے وقت کو اچھی جگہ لگاؤ. آج ہمارے معاشرے میں لوگ جس قدر غلط طور طریقے کی طرف جا رہے ہیں, آج ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں اور میں حسینی ہوں اور میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں, اور جناب میں تو غلام پیر کا مرید ہوں, میں تو قادری اور چشتی ہوں, میں تو پارسی ہوں. اوے تم جس کے نعرے لگاتے ہو, تم جس کے دعوے کرتے ہو, ذرا ان کی سیرت کو تو پڑھو, ذرا ان کی زندگی کو تو پڑھو کہ غوث اعظم نے کس طرح اپنے رب کو راضی کیا, غریب نواز نے کس طرح مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کیا, اللہ کے اس نبی نے کس طرح لوگوں میں دین کو پھیلایا, اس نبی کے نواسے نے کس طرح اپنے وقت کو عبادتوں میں لگایا. آج آپ اور میں کہتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے ہیں. آج ہمیں نماز کی اور توفیق نہیں ملتی, آج ہمیں رب کا قرآن کھولنے کا وقت نہیں ملتا, تو نبی کا غلام وہ نہیں ہوتا کہ صدیوں گزر جائیں اور قرآن کو کھول کے نہ دیکھیں. آخری جملہ, حسینی وہ نہیں ہوتا کہ جو ساری زندگی گزار دے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل نہ کرے. حسینی وہ نہیں ہوتا کہ جو ساری زندگی کی مصروفیات کو پورا کر لے لیکن اپنے رب کی نماز کے لیے وقت نہ نکالے, بلکہ حسینی تو وہ ہوتا ہے کہ جو سارے کام کاج کے بعد بھی آخر میں آ کے اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ کے سجدہ کرے. آج ہمارے معاشرے کی عورتیں اور لڑکیاں کو یہ دعویٰ ہے, آج لڑکیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم کنیز فاطمہ و کنیز زینب ہیں. ارے کنیز فاطمہ وہ نہیں ہوتی کہ جن کے ہاتھوں میں انگریزی فلمیں اور ڈرامے ہوں, بلکہ کنیز فاطمہ و زینب وہ ہوتی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں رب کا کلام ہو اور سر پہ مصطفیٰ جان رحمت کی نواسیوں کی چادر ہو, اور وہ کنیز فاطمہ و کنیز زینب ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیجیے کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا, اپنی صحت کو اچھی جگہ لگانا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہر اچھے کام سے پہلے ہمیں اچھی نیت ضرور کرنی ہے تاکہ وہ اچھا کام ہمارے لیے عبادت میں منتقل ہو جائے, وہ اچھا کام ہمارے لیے عبادت کی نیکیاں حاصل کرنے کا باعث بن جائے. تو یہ 2 اور 3 حدیث پاک کی جو آج آپ کے سامنے بیان کی گئی, 2 احادیث مبارکہ میں نیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا, اور ایک حدیث پاک میں صحت اور وقت, ان 2 چیزوں کو بتایا گیا کہ یہ 2 چیزیں نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان سے بہت غافل ہیں.